السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوى اللہ. نظم امرکم اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. ہمارے اس خطبہ اول میں گفتگو کا موضوع شیطان شناسی ہے کہ انسان اس عدو مبین کو جس نے انسان کو بہکانے کا عزم مسلم کر رکھا ہے، اس سے آگاہی اور اس کے تمام وسائل جو انسان کو بہکانے میں استعمال کرتا ہے ان سے انسان آشنا ہو تاکہ اپنے آپ کو اس کے اس حربے سے بچا سکے. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ خطبے میں آپ کی خدمت میں کہ اس کا نام حرس یا حارث تھا. اس کے بعد وہ ملائکہ کے ذریعے بزم ملائکہ میں پہنچا، اسم جنہ میں سے تھا. اس کا اپنا ذاتی ایمان نہیں تھا، کسبی تھا، لیکن عبادت اس نے اتنی کی کہ جو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو گیا. اس مقام پر پہنچا کہ وہ عرش پہ ممبر پہ جا کر فرشتوں کو باقاعدہ جو ہے وہ موعظہ واعظ و نصیحت کرنے لگا. اور اس عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے اسے عزازیل یعنی خدا کا عزیز بندہ نام دیا گیا. لیکن خدا کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اسے خدا نے ابلیس بنا دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں شیطان کہتے ہیں. اور شیطان کے معنی بتائے تھے کہ شیطان یا تو شیطنہ سے بنائے یا شاطا سے بنائے. ایک کا مفہوم ہوتا ہے دور ہونا اور دوسرا کا مفہوم ہوتا ہے کہ آگ کی وجہ سے کسی شے کا جل جانا اور ختم ہو جانا. تو یہ دو اسباب ہیں، یا شیطانی اور شیطان اسی سے ہمارا کا شرور ہونے، اس معنی میں اسے استعمال کیا گیا. حربے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مختلف قسم کے حربے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے بارے میں جو خاص چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا. مخلص مراد جو لوگ نیت خالص رکھتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر جو عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نہیں بہکا پائے گا. لیکن جب نیتوں میں یہ خلل ڈال دے گا، کسی اور سبب سے عمل کرنے کے لیے انسان کو آمادہ کرے گا، پر وہیں سے اس کا تسلط شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے یہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایک راہ مل جاتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو کبھی اس کی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے. لیکن جس انسان کی نیت میں خرابی آ جاتی ہے پھر اس کے لیے اس کے جال سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک پورا سبب ہے، انشاءاللہ آپ خدمت عرض کروں گا. لیکن دوسری جو اس کا سبب تھا وہ یہ کہ گناہ کو چھوٹا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کو اس کی سزا سے غافل کر دیتا ہے، آخرت سے غافل کر دیتا ہے. انسان کو دوسرے لوگوں کے پاس جو بھی چیزیں اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ عظمت دکھاتا ہے، اس کے پاس جو اور اپنی چیزیں ہیں اس کی طرف اس کو توجہ ہٹا دیتا ہے. خدا نے جو اسے نعمتیں دی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. انسان شیطان کی وجہ سے دوسروں کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اسے بہت زیادہ عظیم لگتی ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے حرص و لالچ پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہکا دیتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے پاس جو نعمتیں انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے کہا ہے، بہت پیاری بات میں نے پڑھی کہ اگر انسان اپنے لبوں پہ آئے ہوئے تبسم شکریہ ادا نہیں کرتا تو اسے اپنے آنسو کی شکایت کرنے کا بھی اللہ سے حق نہیں ہے. انسان کے لبوں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے، تھینکفل ہونا چاہیے اللہ کے لیے. لیکن اگر انسان اس لبوں کی مسکراہٹ کو بھول جاتا ہے کہ کہاں سے آئیے، تو لازمی ہے کہ پھر اسے مصیبت کو بھول جانا چاہیے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے، مصیبتوں کی شکایت کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی اپنی ایک کمزوری اور کمی ہے. تو شیطان کی یہ حربیں ہیں کہ جو بہت ہی قوی انداز میں استعمال کرتا ہے اور اس سے بچنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے. دوسری چیز جس کے صرف انسان کے ذہنوں میں اور دل میں وسواس ڈالتا ہے.
وسواس کیسے ڈالتا ہے کہ صرف اس کے ذہن میں ایک برائی کی القاء کرتا ہے کہ ایسا کرو، کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے یہ آخرت میں پکڑا نہیں جائے گا، یہ آخرت میں پکڑا نہیں جائے گا. دھیان رکھیے گا، آپ کو بہکانے کے لیے ہے اس کو، خدا نے اس کو کیونکہ آلریڈی راندے درگاہ کر دیا، اس کو جو سزا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن کیا ہے گا، آپ جو غلطی کر رہے ہیں یہ اپنا پلہ جھاڑ لے گا کہ میں نے تو خالی کہا تھا کرنے کو، کرنا نہ کرنا ان کے اوپر تھا. تو اس کی وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے میں جو شیطانیاں جو مجھے سکھا رہا میں کر رہا ہوں تو سزا اس کو ملے گی، میرے ساتھ کم سے کم جیل میں جائے گا. نہیں، آپ کو کسی اور کوٹری میں بھیجے گا، وہ کہیں اور جائے گا، بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے. تو یہ خاص چیز اس کے بچنے کی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اس نے اپنا جو ہے وہ کارندہ بنا لیا، اپنا جو ہے اولیاء یعنی اس کے خاص دوست ہیں. جیسے اللہ کے اولیاء ایسے شیطان کے اولیاء. تو اس شیطان کے اولیاء اس قدر جو ہے وہ قوی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ ایک پوری فلسفہ ہے، میں نے کیا ہے. لیکن آج جو دو خاص موضوع آپ کے لیے چنے ہیں وہ سنیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں میری بات اس تسلسل سے باقی رہے. اور یہ خود بھی ریکارڈر ہیں تو انشاءاللہ بعد میں یہ ایک سیریز آپ کے ذہنوں میں باقی رہے گی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور رسول خدا سے روایت کرتے ہیں کہ جو بھی خدا کی نافرمانی ہے نا، وہ ان 6 چیزوں کی وجہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. انسان جب بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کہنا نہیں مانتا، تو اس میں یہ 6 چیزیں سب سے بڑا رول پلے کرتی ہیں. یہ اس کے لیے بیس اور اصل ہیں. اس لیے ان کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو اگرچہ انسان نہیں سمجھے گا تو خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ محبت دنیا. انسان کو اگر حب دنیا آ گئی تو پھر وہ نافرمان. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی حب ہی کو وسیلہ بناتا ہے، اسی کو انسان کے لیے ایک وسیلہ بنا دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کو تو زیادہ اس کے سامنے جلوہ نما کرتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے. یہ انسان کی حب دنیا. حب دنیا کے بارے میں بہت ساری حدیثیں میں نے مسلسل آپ کبھی بہت پہلے پڑھا ہے، لیکن پھر موضوع میں آئے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. میں نے کہا دنیا خود ذاتاً بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو دنیا کی خاطر کمانا یہ برا ہے. دنیا کو آخرت کی خاطر استعمال کرنا بہت اچھا ہے، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، اس سے غافل نہیں ہو سکتے. اسی میں ہے انسان کے لیے جنت، اسی میں انسان کے لیے جہنم ہے. اسی سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے دنیا کو استعمال کر کے، اسی سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ حب دنیا جو سب سے اہم ہے، اسے کہتے ہیں کہ حب دنیا تمام خطاؤں کی جو ہے وہ جڑ ہے، اس کی سبب اور ریزن ہے. تو اس لیے یہ حب دنیا بہت اہم ہے کہ جس کو انشاءاللہ موقع آپ عرض کروں گا. دوسرا، پھر 6 چیزیں سن لیں، پھر اس کی انشاءاللہ وضاحت پیش کرتا ہوں. دوسری چیز کہ محبت امارت و ریاست، یعنی محبت امارت و ریاست. انسان کو منصب و مقام پہ پہنچنے کا چسکا لگ جائے کہ بھائی یہ جو مجھے ملی ہے. دیکھیے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ سنیے گا. ایک، آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اسے نبھانے میں آپ جو اپنی صحیح و کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ خدا راضی رہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہ کہ نہیں میرے پاس یہ قدرت آ جائے، یہ طاقت آ جائے اور میں اس کی وجہ سے لوگوں پہ رول کروں، تو وہاں پہ وہ شیطان کا معاملہ ہے. وہ پھر آ جاتا، بیٹھ جاتا آپ کے برابر میں، ٹھیک ہے تم کیا رول کرو گے، میں تمہیں رول کرواتا ہوں. اب تم رول نہیں کر سکتے، اب یہ چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے، دوستوں میں چھوٹے سے گروپ میں ہو، کوئی ادارہ ہو، چاہے حکومتوں کی سربراہی ہو، سب جگہ پر یہ آ کر جو ہے برابر میں بیٹھ جاتا ہے. اور بیٹھنے کے بعد منزل یہ ہوتی ہے کہ جب بہکانے لگتا ہے تو پھر وہ فرعون اور شداد و حامان بناتا ہے. کن کو بہکایا؟ آپ ہماری تو کیا مجال. دیکھیے کہاں بہکایا اس نے؟ فرعون بنائے اس نے، یہ اس کے کارندے. حامان و شداد بنائے، نمرود بنائے اس نے. یہ ان تک پہنچ جاتا، ان کے وہ کیا امارت و ریاست ہے نا. منزل کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ ہم خدا نہیں ہیں، لیکن ان کی زبان سے خدائی کا دعویٰ کرا دینا یہ شیطان کا کام ہے. کس منزل پہ لے کے گیا یہ؟ اس کی ان کو کیا چیز تھی؟ حب امارت و ریاست تھی کہ مجھے ہمیں اس حکومت کی حب مل جائے، لوگ ہمارے جو ہے وہ کہنے کے پابند رہیں، ہم جو کہیں وہ ہو. یہ جب ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ تو میرے لیے سب سے ایزی چیز ہے، ابھی اسی سے میں تمہیں بہکاؤں گا اور اتنا بہکاؤں گا کہ جہنم میں پہنچا دوں گا. اور یہ اس نے کیا. دنیا میں آپ اس کی مثالیں سب جگہ پائیں گے کہ جہاں پر یہ خاص چیز وہ اپنے لیے ایک حربے کے طور پہ یہ چھٹے امام کا قول ہے، رسول سے بیان کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بہت امپورٹنٹ، آسان چیز نہیں ہے
کہ حب امارت اور ریاست کا اپنے ذہن سے دینا اچھا ایسا ہے کہ آپ کو اس میں منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ جو ہے عہدے کو قبول نہ کریں، یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی جو ہے آرگنائزیشن کو یا کسی ملک کی یا ادارے کی سربراہی کو، ایون منیمم انسان اپنے گھر کا تو رئیس ہے نا بھائی، گھر کا تو رئیس ہے نا، گھر کا مطلب کہ اپنے فیملی کے اوپر تو اس کی اتھارٹی ہے نا، خدا نے دی ہے، اس اتھارٹی سے لگا کر جو ہے اس منزل آخری منزل تک اس کے پاس امکان ہے گورن کرنے کے، تو اس جب گورننگ کے وہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں اب میں گورن کرواؤں گا، ایسے کرو جیسا میں چاہتا ہوں، ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ ایسے کرو جیسا میں چاہتا ہوں، وہیں سے شیطان و نمرود سے لگا کر آخر تک آپ کے پاس سارے اگزامپل ملے، یہ سب کے سب جو گمراہ ہوئے ہیں کے پیچھے حب ریاست و امارت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اس کے سے زیادہ اس کی وضاحت ابھی موقع نہیں ہے کرنے کے لیے، لیکن پھر انشاءاللہ موقع ہوگا تو آپ خود میں عرض کروں گا کہ حب ریاست و امارت کی منزل کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا خالی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ماشاءاللہ یہاں ہمارے ہیں یہ برائی نہیں ہے، لیکن میجورٹی جگہوں پر آپ یاد رکھیے گا، میجورٹی جگہوں پر جہاں پر 1 سے 2 ادارے بنے ہیں یا مراکز بنے، اس کے پیچھے مزدار یہی تھا، اس کے پیچھے یہی تھے کہ انہیں اپنی پوسٹ نہیں چھوڑنی تھی، بس یہی مسئلہ۔ لیکن جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم پوسٹ اللہ کی خاطر ہم نے لی ہے، اگر اللہ کی خاطر چھوڑ بھی دیں گے خدا اس سے بڑی پوسٹ دے گا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ ہے۔ لیکن انسان منزل کیا ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ بھئی یہ جو میرے پاس پوسٹ ہے شاید اب نہیں ملے گی، دیکھ وہ یہ کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے، سنیے اس کے کتنی بڑی اس کی سازش ہے، وہ اس ذہن میں آگے القاء کرتا ہے کہ تم پریزیڈنٹ جو بنے ہوئے یا پرائم منسٹر جو بنے ہوئے یا جو میرے پاس یہ پوسٹ ہے اس ادارے کی، اس مرکز کی یا اس جو ہے ملک کی، اب تمہیں اب وہاں تو خیر قانون ہے اور قانون کے اوپر قانون بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب پھر نہیں ملے گی، ایک بار چھوڑ دی تو چھوڑ دی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کے وجہ سے وہ ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، یہ ٹیکنیک وہ ٹیکنیک، وہ سب جگہ میں گیا ہوں، سب جگہ سنتا ماشاء اللہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے یہ چیز نہیں ہونا آئے، لیکن بڑی خطرناک، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر چیز ہی ٹوٹ جاتی ہے، جس کے اوپر ان کی امارات ہے وہی ان کے پاس نہیں رہتی، یہ صرف یہ سبب ہے، اور اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خراب نکلتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ حب امارت اور ریاست شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، جب یہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو سچ جھوٹ اچھائی برائی ہر چیز کے اندر وہ اس کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو تیسری چیز جس کی وجہ سے شیطان حربہ ڈالتا ہے، محبت طعام، کھانے کی محبت، کھانے کی محبت انسان کو سب سے جلدی گمراہ کرتی ہے، یہ تیسری چیز لکھی ہے حب طعام۔ کہتے ہیں حب طعام کیسے گمراہ کرے گی انسان کو، وہ حب طعام کیسے گمراہ کرے گی کہ جب انسان کو بھوک لگے تو انسان پھر حلال و حرام نہیں دیکھتا، یہ بہت امپورٹنٹ، تو حب طعام جو ہے یہ بہت ہی خاص چیز ہے، آپ کی خدمت میں بار عرض کیا، پھر بار کبھی کبھی دوہرا دیتا ہوں، اس کا بھی ریزن کیا ہے کہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے، کس طرح کھانے کی محبت، کھانے کی محبت میں کیا میں نے عرض کیا تھا مولا کائنات کا کیا قول ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ 4 چیزیں کرو گے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ بھوک نہ لگے اس وقت تک نہ کھاؤ، جب تک بھوک رہے تو اڑ جاؤ، یہ بھوک رہتے رہتے اڑ جانا کا مفہوم ہے کہ مجھے حب طعام نہیں ہے، بھوک رہتے رہتے چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میں کھانے کو کمانڈ کرتا ہوں، کھانا مجھے کمانڈ نہیں کرتا۔ جب کھانا آپ کو کمانڈ کرنے لگے گا تو آپ کھانے کے غلام ہو جائیں گے، کھانے کو آپ کو غلام ہونا چاہیے، آپ کو کھانے کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ چبا چبا کے کھاؤ، اور چوتھی چیز ریسٹ روم باتھ روم یوز کر کے سو۔ امام نے 4 چیزیں بتائی، اس میں حب طعام بہت اہم ہے۔ اکثر چیز بچوں کو ہمارے خاص جو بتانے کی چیز ہے کہ جب بھی وہ یہ سوال، سب جگہ مسئلہ یہاں نہیں ہے اٹلانٹا نہیں، میں جہاں گیا سب جگہ جہاں پر کھانے کی چیزوں کے لیے مسائل ہے وہاں سب جگہ شیطان کے حربہ کار فرمائے ہے نا۔ مجھے یہاں بھی کہتے ہیں، یہاں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ آتے ہیں کہ مولانا کھانا بنا ہوتا ہے بچے ہمارے چلے جاتے ہیں، تو بچوں کا چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں حب طعام نے پھنسا رکھا ہے، وہ مولا کا تبرک چھوڑ کر اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر انہیں آپ نے صحیح تربیت نہیں دی۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت خاص چیز یاد رکھیے گا، جب یہاں پر آئیں یہاں کھانا بنا ہوا ہے اگر دیکھتے ہیں کیا بنائے، وہ فلاں چیز بنی ہمیں پسند نہیں ہے، کھٹ سے کہا 2 دوستوں کو فون کیا، کہاں چل رہا ہو، کہاں چل رہا ہو، ٹاکو بیل میکڈونلڈ، بھائی جب امام کا یہاں پہ تبرک ہے جس کے اندر شفا ہے، جس میں انسان کے لیے برکت ہے، جس میں انسان کے لیے رحمت ہے، جس میں انسان کے لیے سارا خداوند عالم نے جو ہے اتنا بڑا رکھا ہے۔ اطہر صاحب نے سنایا بڑی پیاری بات، سنیے تبرک چھوڑ کر جانے کے لیے آ گئی بات تو سن لیجیے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ اطہر صاحب کبھی بھی دیکھیے گا اتنے بڑا عالم ہے نا، کہتے ہیں آپ تبرک دے رہے ہوں گے نا، چاہے وہ کھاتے ہو نہ کھاتے ہوں لیکن آپ کے ہاتھ سے لیں گے ضرور، وہ تھوڑا سا چکھیں گے بھی ضرور،
تو انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، بولے کہ بندہ ایسا ہی تھا، تبرک چھوڑ کے چلا جاتا تھا، تو جب جنت میں جانے کے لیے وہ حوض کوثر پہنچا، جیسے ہی پہنچا تو اس کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام دیا، تو وہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اکثر علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ تبرک لیا کسی کو دے دیتے تھے، تو وہ جو آدمی ان کے ساتھ رہتا تھا اس نے ان کے ہاتھ سے جام کوثر لے لیا، تو انہوں نے کہا بھائی جام کوثر تو پی دو، جب تم نے تبرک نہیں کھایا تو جام کوثر بھی نہیں پی سکتے بولے چھوڑ دو، بولے یہ بھی تمہارا تبرک بھی میں کھاتا تو آج جام کوثر بھی میں، یہ بھی تبرک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بہت خطرناک چیز، اس کو بالکل ذہن میں رکھے، بچوں کو ڈال دیں، یہاں آئے ہیں they have to eat تبرک، تبرک کی بہت بڑی عظمت ہے، اہمیت ہے، اس کو چھوڑ کر یہ حب طعام ہے، یہ آپ کو کہہ رہی ہے، شیطان آ گیا، شیطان کہہ رہا بھائی تبرک کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹاکو بیل کا بہت مزیدار ہے، ارے بھائی یہاں بڑی عجیب چیز ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، حب طعام شیطان کے بہکانے کا سب سے بڑا حربہ ہے، اس کو کبھی بھی اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ چوتھی چیز حب النساء، عورتوں کی محبت۔ اب یہ دیکھیے اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس کو دیکھیے آپ غلط اینگل پہ نہ لے جائیں، میں آپ کو بہت صحیح اینگل پہ سمجھاتا ہوں۔ نساء کا لفظ خواتین کے لیے کئی معنی میں آتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے جو سورہ جو ہے وہ مباہلہ کی جو آیت اس کے اندر آیا خاص کر کے نا، آیت میں کیا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءکم ونساءکم، نساء کا لفظ آیا، نساء کا لفظ ماں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ جو گئی تھی ماں بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماں بھی بن کے گئی تھی، بیٹی بھی بن کے گئی تھی اور زوجہ بھی بن کے گئی تھی، ہے نا، تو یہ تینوں جو خاص اہم مقام ہیں عورت کے وہ بن گئے، تو یہ نساء سب کے لیے آتا ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ ماں کی محبت بھی امپورٹنٹ ہے، نساء میں وہ بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زوجہ کی محبت بھی ہے اور بیٹی کی محبت بھی ہے، یہ ساری محبتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ بس امتحان یہی ہے کہ ان کی محبت اس وقت تک ایکسیپٹیبل ہے جب تک اللہ کی محبت میں مداخلت نہ کرے، جس دن ان کی محبت اللہ کی محبت میں انٹرفیئر کر جائے گی اس دن سے وہ بلاک ہے، پھر نہیں اجازت۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ ان کی محبت کو اتنا بڑھاتا ہے کہ اللہ کی محبت پہ حاوی کر دیتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہیں سے بہکا کیا تھا کہ یہ محبت تو ہے اللہ نے دی ہے، فطری محبت ہے، انسان کو ہوتی ہے، ماں سے بھی محبت ہے، بیٹی سے بھی محبت ہے، انسان کو زوجہ سے بھی محبت ہوتی ہے، زوجہ کی محبت کا کیا ہے، کہا بھائی سب لوگ تو ان کو ہاتھ دلاتے آپ ہی نہیں دلاتے، بولے ان کی بھی گردن پھنسی ہوئی میری کیوں پھنسا دو بھائی تو یہ محبت۔ دوسری کیا ہے، اسی طرح کس کی سیکنڈ محبت کس کی ہے، سیکنڈ محبت یہ تو آپ کہیں سے بھی لے کے آؤ لیکن مجھے بھی دلاؤ، تو کہیں سے بھی لے کے آؤ بیچاروں پھر وہ غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، کیا ہے کہ اللہ کی محبت اور ان کے ذریعے لائی گئی محبت کبھی کنٹروڈکٹ نہ ہو، کہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ اللہ نے دیا دلانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو نہ دلائیں، لیکن یہ کہ غلط راہوں سے نہ دلائیں۔ اس سے بیٹی کی محبت، اسی طرح جو ہے انسان کے لیے جو ہے وہ زوجہ کی محبت، ماں کی محبت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ شیطان کے حربے، یہ لکھا ہے مولا شاہ کہ یہ جب لمٹ سے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کی جو حدود ہیں ان میں داخل ہوتی ہیں، اللہ منع کر رہا ہے یہ انسسٹ کر رہی ہیں، جو انسسٹ کرنے لگیں گی تو آپ کنٹروڈکٹ ہو جائیں گی، کس کو مانیں، بس وہیں سے آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں بھائی یہ لمٹ ہے، یہاں تک تمہاری محبت کے لیے ہم قربان ہیں، اس کے آگے تمہاری محبت کی حدود نہیں ہے، پلیز اسٹاپ، سمجھ کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹاپ کرنا ہے، تو کیوں آگے جا کے اسٹاپ کریں، کیونکہ شیطان ہے ایک جگہ پہ ایسا لے کر جائے گا جہاں پہ اسٹاپ کریں گے گارنٹیڈ ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی، تو خواہشات کی تو کوئی لمٹ، تو خواہشات میں بڑھتے بڑھتے ایک لمٹ پہ وہ لے ہی جائیں گے جہاں آپ کو اسٹاپ کرنا ہے، تو کیوں نہ وہیں اسٹاپ کر دیں جہاں سے اللہ کے حدود اسٹارٹ ہوتے ہیں، یہ خاص ہے حب النساء اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دو چیز اور ہے، نیند کی محبت، شیطان کیا کرتا ہے نیند کی محبت میں بہکاتا ہے، اب اس کے لیے تو ایگزامپل بہت چھوٹا سا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، صبح نیند کی محبت ہے بھائی، اور کیا ہے یہ نیند ہی کی محبت میں آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے کہ مسلح پہ آجا بندے خدا بہت دوں گا، وہ کہتا ہے سو جا بھی آرام کا ٹائم ہے، اس وقت آتا ہے تھپکی دینا آتا ہے، بھائی رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی، بلائیں شیطان کو آ کے پیر دبا دے، بلائیں شیطان کو بھی آ کے تھوڑا سا سب تھپکا کے سلا دے، نہیں آئے گا، آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، صبح جب آپ سونے لگیں گے اٹھنا بھی چاہیں گے تو آ جائے گا بندے خدا، پیر دبائے گا، ہوا دے گا، ایسا آپ کو مزیدار جو ہے نیند سلائے گا کہ بس۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ حب نیند جو ہے انسان کو خدا کے فرمان پہ عمل کرنے سے غافل کر دیتی ہے، لیکن انسان اس وقت لاحول پڑ جائے تو کامیاب ہے، اور اگر تھپکی
شیطان کی پا کے سو جائے تو پھر اس کی اپنی مرضی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیند کی محبت بہت جگہ آتی ہے. نیند کی محبت, نیند کے اوپر پوری انشاءاللہ کسی دن موقع ہوگا تو آپ کر دوں گا پورا سلائڈ شو بنائے آداب نیند, یعنی سونے کے آداب کیا ہیں, سونے کے آداب کیا ہیں. تو یہ بھی کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر وہ آپ کو غافل کرتا ہے, انٹرفیئر کرتا ہے آپ کی لائف کو, اور آپ کے بہت سی چیزوں کو گڑبڑا دیتا ہے. اس لیے اس کو دھیان رکھیں کہ حب نیند جو ہے بہت سی بیماریوں کا سبب ہے, بہت سی بیماریوں کا سبب ہے یہ حب نیند ہی ہے کہ جو انسان کو غافل کرتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ راحت کی محبت, آرام سے رہنے کی محبت. یہ بہت امپورٹنٹ, یہ اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا. راحت کی محبت کیا؟ آرام طلبی, یہ انسان کا ایک خاص شیوا ہے, پہ آرام چاہیے ہم کو, ہے نا. اب وہ آرام کے لیے کتنا حرام کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے لیکن یہ آرام جو ہے یہ اس کے راحت کی خواہش ہے کہ میں راحت ملنا چاہیے, مجھے آرام ملنا چاہیے. تو یہ آرام کی وجہ سے وہ کئی لوگوں کی نیند حرام کر دیتا ہے یہ آرام طلبی انسان کو بات جو ہے وہ نافرمانی پروردگار کے اوپر مجبور کرتی ہے. اگزامپل دو آپ کو تاکہ آپ کے ذہن بار میں بات آ جائے, ہے نا. آرام طلبی, وظیفہ آپ کا ہے, وظیفہ آپ کا ہے, کوئی اور انجام دے, آرام طلبی ہے نا. آرام طلبی ظلم میں آدمی کرتا ہے. اسے دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مثال, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فضا گھر میں کنیز تھیں, فضا گھر میں کنیز تھیں, لیکن ایک دن جناب فاطمہ روٹی بناتی تھی, ایک دن وہ بناتی تھی, ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے زندگی کو شیئر کر رکھا تھا کنیز کے ساتھ بھی. تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی ایک رسپانسبلٹی کو سمجھا تھا, نبھایا تھا. جب نبھایا تھا تو یہاں آدمی کہے بھائی چلو ہمارے پاس تو کام کرنے والے ہیں تو ہمارا کام بھی کوئی اور ہی کرے گا. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رسپانسبلٹی ملے ہی نہیں, اس کا کام بھی دوسرے لوگ کر دیں. یہ راحت طلبی ہے, یہ راحت طلبی. جب یہ راحت طلبی آ جاتی ہے تو پھر آدمی اللہ کی راہ سے غافل ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں بہت بہترین اگزامپل کہ جو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ساتھ لے کے جائیے گا, ہے نا. مجلس کا اعلان ہے, کل شب جمعہ تھا اور پروگرامس ہوتے ہیں سارے کے سارے, ہے نا. اب آپ چلنے لگے, ایک مرتبہ ذرا سا کمر میں درد, ارے آج تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سو جاؤ. یہ کمر میں درد نہیں ہوا, اور شیطان نے آپ کو کہا بھائی ادھر راحت ہے, آرام, کہاں جاؤ گے, ڈرائیو کرنے جانا ہے, 1 گھنٹہ گاڑی میں بیٹھنا ہے, ویئر آر یو گوئنگ, اوکے. انسان پھٹ سے سو جاتا ہے. یہ راحت طلبی ہے انسان کی, یہ راحت طلبی ہے جو اس کو نیکیوں سے غافل کر دیتی ہے. آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی, گھر میں آیا 2 رکعت شکرانہ اور پڑھ لوں, مصحف پڑھ لوں, ارے کہاں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے, کیا پڑھو گے آج, 4 رکعت پہ اکتفا کرو. ذہن میں آیا بھی زیارت امام حسین پڑھ لوں, ارے کیا پڑھو گے, خالی چھوٹی زیارت پڑھ کے سو جاؤ. یہ راحت طلبی, یہ راحت طلبی نے آدمی آرام چاہتا ہے زیادہ, اس عمل میں کھڑا نہیں رہنا چاہتا. جب کھڑا نہیں رہنا چاہتا تو شیطان اسی حربے سے آتا ہے اور ان کو غافل کر دیتا ہے. تو غافل کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ جب بھی انسان عزم رکھے گا محکم تو شیطان سے نہیں بھیگے گا. دیکھیں جس دن اس کا عزم ٹوٹ گیا, اس کی ڈٹرمنیشن میں کمزوری آ گئی, اس دن سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اس لیے آدمی کو اپنے ڈٹرمنیشن کو, اپنے ول پاور کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. اس میں کوئی رکھنا اندازہ نہیں, بالکل اسٹرانگ, تاکہ جب اللہ کی اطاعت کی منزل ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں. جب اللہ کی اطاعت کی منزل نہیں ہے, انشاءاللہ بندوں سے ہے, تو اس میں اطاعت الہی کی خاطر ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک انسان کے بڑی راحت کی چیز ہے. میں کل ایک شب میں ایک چیز پڑھی تھی, بہت کم لوگ تھے, میں نے کہا مجموعہ تو پڑھی نہیں ہے, یہ چیز بھی سن لیجئے تاکہ, اچھا یہ حب دنیا کے بارے میں ایک حدیث اور سن لیجئے پہلے تاکہ آپ کے کام آئیے, ہے نا. حب دنیا کے اندر یہ بھی چھٹے امام ہی کی حدیث ہے, بھی ان کی ولادت کا دن گزرا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. حب دنیا جب آتی ہے تو انسان حرام و حلال میں فرق نہیں کرتا, تو حرام طریقے سے مال جمع کرتا ہے. تو یہ چھٹے امام کی حدیث کہتے ہیں جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کر لیتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ اور بہت بلند عمارت بنانے کا شوق مسلط کر دیتا ہے. کہتا ہے بڑے بڑے محل بناؤ, پیسہ تو ہمارے پاس ہے, بڑے بڑے محل. اس کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ وہ مال حرام کیچڑ اور پانی میں خدا پھر ضائع کر دیتا ہے. بولے تم محل بناؤ, اور محل میں بنے گا کیا, مٹی اگا رہی تو استعمال ہوتا ہے, تو یہ مٹی بھی حرام, یہ پانی بھی حرام, اس کے اندر یہ اپنی حرام دولت ڈال دو, رہنے میں دوں گا نہیں اس گھر میں, یہ میری ذمہ داری ہے. تو چلو گیا, جہاں سے محنت کر کے ہم نے کمایا, دن رات کی اپنی چین اور نیند کو حرام کیا, اور اس کے بعد منزل کیا آئی کہ ہم نے سارا پیسہ, اور یہ چھٹے ہمارے جو ہے 7ویں امام موسی کاظم کی بھی حدیث ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ جو انسان حلال کام میں نہیں لگاتا خدا سے ڈبل حرام کام میں لگواتا ہے. تو یہ سبب اسی کا یہی ہے کہ انسان کو خدا یہ جو اسباب فراہم کرتا ہے تو اس کا سبب یہی کہ اس نے کسی راہ حق کو چھوڑ دیا ہے. شب میں نے آپ نے عرض کیا تھا بہت خاص چیز, اس کا آپ سماعت کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے ایک
جو ہے وہ معلومات کا ذریعہ بنے، وہ بھی اسی موضوع سے متعلق شے ہے تاکہ آپ اس سے سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے خدا اسے بلند مرتبہ دیتا ہے۔ اور اچھائیاں کیا ہیں؟ اچھائیاں کیا ہیں وہ سنیے۔ کہتے ہیں یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ بہت عام کتاب میں یہ حدیث ہے، اس لیے اس میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، 14 ستارے آپ پاس موجود ہے، اس کے جو ہے صفحہ نمبر جو ہے تقریباً 344 پہ غالباً یہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے برادر مومن کا دل خوش کرتا ہے نا، خداوند عالم اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے۔ خدا کا کسی بندے مومن کا دل خوش کرتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور یہ فرشتہ کیا کرتا ہے اس کے لیے؟ خدا اس کے لیے فرشتہ اس کے لیے عبادت کرتا ہے۔ کب تک کرتا ہے؟ اور کب تک کرتا ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی، اور اس کی قبر میں اس کا تنہا مونس ہوتا ہے۔ اس کا قبر میں یہ فرشتہ جو ابھی تک عبادت کرتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں اس کا دوست بن کے آ جائے گا، مونس و مددگار بن کے آ جائے گا۔ قیامت میں اس کو ثابت قدم رکھنے کا باعث ہوگا۔ قیامت میں جب پرابلم ہوگی تو یہی فرشتہ جو خدا نے ایک مومن کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے خلق کیا ہے، یہ اس کی اس وقت مدد کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ منزل شفاعت میں اسے جنت تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے رہبر بن جائے گا۔ ایک فرشتہ جو ایک نیکی آپ نے ایک مومن برادر مومن کا دل خوش کیا تو اس کی وجہ سے ایک فرشتہ خدا نے پیدا کر دیا، اور فرشتہ پیدا کرنے کی وجہ سے کیا منزل ہوئی کہ اس نے آپ کے لیے عبادتیں کی، قبر میں آپ کو مونس و مددگار بنا، قیامت میں آپ کے ہولناک ماحول میں آپ کی مدد کے لیے آیا، یہاں تک کہ انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے رہبر بن گیا۔ یہ ایک منزل، یہ حدیث سامنے ہے۔ اب اس میں سے جو نقطے نکالنے شب میں نے، کیونکہ وہ پہلا دن تھا اس سیزن کی جو شب جمعہ کا، اس لیے میں نے پڑھے تو چیزیں سنی۔ اب دیکھیے مومن کا دل خوش کرنے کا اگر ثواب یہ ہے تو امیر المومن کے دل خوش کرنے کا ثواب کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المومن کے خوش کرنے کا تو ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ اور عزیزان جب آپ یہاں مجالس میں آتے ہیں تو آپ کس کس کا دل خوش کرتے ہیں؟ امیر المومن کا دل خوش کرتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کا دل خوش کرتے ہیں، امام حسین کا دل خوش کرتے ہیں، جتن پاک چادہ مسمین خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان جب ہم اور اچھا آپ کہتے ہیں بھائی مولانا اس میں تو مومن کا دل خوش کرنا لکھا ہے، ارے مومن کا دل خوش ہونے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے تو امیر مومن کا دل خوش کرنے سے کیا پیدا ہوگا بھائی؟ یہ تو سوچیے کیا ہے۔ لیکن پھر بھی مومن کو بتاؤں کہ جو مومن پہ آپ ٹک رہے ہیں تو جس نے کم سے کم اپنا پروگرام رکھا ہے، آپ اس پروگرام میں آ رہے ہیں تو اس کا دل خوش ہوگا۔ آپ نے جس کی وجہ سے مجلس رکھی وہ بھی تو مومن ہی ہے، اس کا دل خوش ہوگا۔ تو اس کا مفہوم ہوگا، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ زندہ مومن کا دل خوش کرنے سے، مردہ مومن کا دل خوش کرنے سے، مومن کا دل خوش کرنے سے۔ تو جب آپ سورہ فاتحہ بھیج دیتے ہیں، اپنے مرحوم کے لیے مجلس کرا دیتے ہیں، یہ سب ان کے دل کے خوش کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جب دل کے خوش کرنے کا سبب بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک فرشتے کی خلقت کا سبب بن رہے ہیں، آپ کی نیکی ایک فرشتے کا خلقت کا سبب بن رہی ہے جو اتنے کام آپ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اچھا اس کا اپوزٹ بھی ہے جو شب میں پڑھا کہ خدا نے کسی کو طاقت دی ہے کسی مومن کی مدد کر سکے، لیکن اپنے السائی کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ کمزور طبیعت کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں خدا اس کی وجہ سے ایک ازدہ کو جب وہ قبر میں چلا ہے کہ ازدہ کو مقرر کرے گا اور ہر روز وہ اس کو ڈستا رہے گا۔ مدد کر سکتا تھا کہ اس نے مدد نہیں کی۔ تو ایسا ہم اگر کبھی دین کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کریں تو پھر ہم اس کے لیے رسپانسبل ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں، ایک طرف یہ کہ مومن کی مدد کر تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا اثر نظر آتا ہے، نہ کر پائیں تو اس کا اپوزٹ کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہر جگہ مسئلہ وہی کہ آپ یہ جو آتے ہیں عبادتوں کو انجام دینے کے لیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا ہمارے لیے ایک عبادت کو کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کا اللہ نے ایک ذریعہ فراہم کیا۔ اگر ہم اس ذریعے کو اپنے ہاتھ سے جان دیں گے تو یقینی طور پر پھر ہمیں اس کا افسوس ہوگا۔ افسوس کے لیے یہی لکھا کہ آدمی جنت میں بھی چلا جائے گا تو افسوس کرے گا۔ کیا افسوس کرے گا؟ کہ اس کا سبب یہی ہوگا کہ وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا۔ کل میں نے ایک حدیث دیکھی صبر کے سلسلے میں، یہ نا کہ آدمی آتا تو یہاں صبر کرنا مصیبت ہے، آسان تو نہیں ہے، کہتے ہیں صبر کے، کہتے ہیں انسان جب جنت میں جائے گا تو ایک بہت بلند مقام اسے نظر آئے گا جو بہت ہی نورانی چمکدار ہوگا۔ تو جنت میں جانے والے پوچھیں گے یہ مقام کس کے لیے؟ بولے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو مقام دیکھ کے اس وقت وہ بندہ کہے گا پانے والا، اگر مجھے موقع ملتا نا تو میں اپنی جو ہے اگر قینچی سے میری چمڑی بھی کاٹی جاتی تو میں اس پہ بھی صبر کرتا، لیکن اس مقام کو مجھے خدا عطا کر دیتا،
اتنی مصیبت پہ بھی صبر کرنے کو تیار تھا۔ تو اس کا مفہوم ہے زیادہ گرامی کہ صبر کی اس منزل تک آدمی جاتا ہے۔ اب یہاں پتہ نہیں کتنا صبر آپ کو کرنا پڑتا ہے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن ہے، لگژری بھی ہے، ہیٹنگ بھی لگی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس کے اندر، اور سب چیزیں، اس کے بعد بھی اگر آپ وہ بھی صبر کی منزل ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہاں بھی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے سب، پھر بھی صبر کا ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ چلیے منزل ہے تو اس صبر کی منزل یہ کہ انسان بہرحال صبر ہے، کیونکہ انسان اپنی جو ہے وہ خواہش کو دبا رہا ہے، یہ صبر ہے۔ وہی شروع کی جو بات تھی کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کس طرح سے اس منزل راحت کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ منزلیں تھیں آپ کی خدمت میں شیطان کے حربوں میں، یہ 6 حربے تھے کہ جن کو شیطان استعمال کرتا ہے، آپ اپنی ذہن میں رکھیں اور ان کو کوشش کریں کہ ان سے آپ جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ ان سے آپ جو ہے باقاعدہ استفادہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ خیر کنکلوژن کے لیے عرض کر دوں پھر کیا ہے، جو بتایا 6 چیزیں جو انسان کی نافرمانی کی ابتدا کرتی ہیں: حب دنیا، حب امارت و ریاست، حب طعام، حب نساء، نیند کی محبت اور رات کی محبت۔ خدا ان سب کے اوپر ہمارا کنٹرول رکھے تاکہ ہم باقاعدہ جو ہے وہ شیطان کے حربے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، لسانا ذاکرا، وقلبا خاشعا، وبدنا صابرا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وزوجتا صالحا، وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، پنجنات پریشان کی دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں کے ساتھ محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے۔ پالنے والے پنجدن پاک صدقہ میں جناب بیمار مخصوص نوشاد بھائی فضل بھائی بھائی محمود بھائی قادر شلی بھائی ابن نوشاد علی، ہما ابن ناصر بھائی نثار بھائی ابن ولی بھائی امتیاز بھائی ابن ولی بھائی بانو بہن بنت کریم بھائی شمشیر بھائی ابن فقیر محمد، اور رفت آبائی بنت احمد بھائی کو شفا کامل عاجل عطا فرما، نیک حاجات مراد قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیقات عطا فرما کہ ہم اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔ پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پروردگار جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے شرک سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ بار بھرنے کی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، انہوں نے کو طولانی سلسلہ بھیجا۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی علی موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج و بشنماہم واہلک اعداہم، جن کے ظہر سے دنیا الانصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس چند چیزیں مختصر آپ خدمت میں دوسرے خطبے میں، کیونکہ یہ ایام رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولادت با سعادت کے، اس لیے چند شعر میں انشاءاللہ ان کی مدح و ثنا سے اپنی بات کو مکمل کروں۔ لیکن بہرحال جوان یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو ان تک ایک پیغام، اور آپ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ بڑی پیاری باتیں مجھے ملی، سنیے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ہم معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں کا سلوگن اور ہے، اسلامک سلوگن اور ہے، ان دونوں کا آپ ذہن میں رکھیے گا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں بہت پیاری باتیں سنیے۔ اسلامک سلوگن کیا ہے؟ جو یہاں کا سلوگن کیا ہے؟ ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہلو، کہتے ہیں ڈونٹ سے ہلو، سے السلام علیکم، ہے نا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ڈونٹ سے اوکے، سے انشاءاللہ۔ تیسری چیز کیا کہتے ہیں کہ ڈونٹ سے واو، سے سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کسی چیز واو، یہ تعجب کے لیے نا، کہتے ہیں کیا بچے، تو اس کے لیے اسلام نے کلمہ رکھا، اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ ڈونٹ سے گریٹ، سے ماشاء اللہ، ہے نا۔ ڈونٹ سے آئی ایم فائن، سے الحمدللہ۔ اور سے کہ ڈونٹ سے تھینکس، سے جزاک اللہ خیر، خدا تمہیں تھینکس کی جگہ جزاک اللہ خیر، خدا تمہیں اس کی جزا دے، ہے نا۔ دیکھیے اس کی یہ سب دعائیں آپ جو انگلش میں کہتے ہیں اس کا کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں ہے، لیکن یہی چیز اگر آپ عربی میں کہتے ہیں تو اس کا ریوارڈ ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ ہلو کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، سلام کا ریوارڈ پیس کی دعا ہے، یہ آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے نا۔ اوکے کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، انشاءاللہ میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے۔ واو میں کوئی مزیداری نہیں ہے، سبحان اللہ میں خدا کی حمد و ثنا کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر آپ نے گریٹ کہا تو نظر لگ جائے گی، کوئی چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آپ نے گریٹ کہا تو نظر لگ جائے گی، ماشاء اللہ تو نظر لگنے سے بچ جائے گی، الٹا ہے۔ بچہ بھی خوبصورت لگتا ہے کہ تو گریٹ کیا اچھا لگ رہا ہے بھائی، بہت خوبصورت، لیکن اس کا نتیجہ کیا، وہ نظر لگ جائے گی۔ اگر آپ نے کسی اور اردو میں بھی تعریف کی تو نظر لگ، صرف کہتے ہیں کبھی آپ کسی کی تعریف کریں تو حکم ہے کہ ماشاء اللہ ضرور کہیں، ورنہ نظر لگ سکتی ہے، اور نظر فیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آئی ایم فائن کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الحمدللہ میں شکر ہے۔ میں نے کیا کہا تھا شروع میں کہ اگر آپ کو لبوں پہ آئی ہوئی مسکراہٹ کا اگر آپ نے شکریہ اللہ کا ادا نہیں کیا ہے تو آنسو کی شکایت بھی جائز نہیں ہے۔ اب سنیے ڈونٹ سے، اس کے بعد کیا، تھینکس کے لیے، تھینکس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی تو اس کے ساتھ تو ہو ہی گیا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، تھینکس کہہ دیا آپ نے، لیکن اگر اسی بدلے میں آپ نے جزاک اللہ کہہ دیا تو آپ نے نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی ہے، دعا دی اس کو، تو دعا جب دی تو آپ اس دعا کے لیے حقدار ہو گئے، ایک نیکی اس نے کی، ایک نیکی آپ نے کی، درجہ آپ کا اکول ہو گیا۔ لیکن اس میں منزل کیا ہے، خاص چیز کہ جزاک اللہ خیر میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج مجھے یاد آیا، سنیے۔ آپ نے کبھی احمد صاحب کو پانی نہیں پلایا، پانی پلایا تو آپ کو شاید ان کی ایک بات یاد آئی ہوگی، ڈالیں تو بہت بڑے ماشاء، وہ میں جاتا تھا درباز پہ، شاجی انہیں پانی پلاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جو کوئی اگر آپ کو والدہ، آپ کے بھائی، آپ کے دوست پانی پلائیں، پانی کے لیے میں نے عرض کیا آپ ماں سے کچھ نہیں مانگ سکتے علاوہ پانی کے، دودھ تو بغیر مانگے پلاتی تھی وہ تو آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا تھا جب وہ پلاتی تھی، تو معاملہ دوسرا ہے۔ پانی کی منزل کیا ہے، پانی جو ہے مانگ سکتے، کیونکہ پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے ماں سے بھی یہ مانگا جا سکتا ہے۔ ایون کہ بعض اوقات آپ اگر بیٹھے بھی ہوں گھر میں، ہے نا، اور کوئی آپ کے پاس کھڑا ہے تو بہتر اس سے پانی مانگ لیں۔ پانی مانگنا بہت اچھی چیز ہے، اس میں فائدہ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک دعا ہے، وہ دعا کیا ہے، وہ ہمیشہ دعا دیتے تھے احمد صاحب، کیا کہتے تھے، کوئی پانی پلاتا ہے تو اس پانی پلانے کہتا ہے سقاک اللہ سقین، کیا دعا ہے، یاد کر لے اسے کہا گیا سقاک اللہ سقین، یعنی تم نے مجھے جو ہے وہ پانی پلایا، خدا تمہیں آب کوثر پلائے، یہ دعا دیا ہے۔ اسلام کی گریٹنس دیکھیں کیا ہے کہ ہم اگرچہ اب کمپیئر کریں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں کا معاشرہ بہت اچھا ہے، وائی ناٹ وی اڈاپٹ دیٹ، وی کانٹ اڈاپٹ دیٹ، وائی بیکاز اٹس ناٹ اپروپریٹ ٹو اڈاپٹ۔ اسلام کا کمپیریزن دنیا کوئی کر ہی نہیں سکتی، کچھ بھی لے آئے، بالکل ایسا ہی جیسے کوئی بہترین غذا کے سامنے ڈرٹ رکھی ہو، کوئی ایک کمپیریزن ہے۔ یہ اسلام دیکھیں یہ کمپیریزن ہے،
آپ اس کو پڑھتے ہیں کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بات ہے، ہم کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بچوں کو بتائیں کہ یہ کمپیریزن ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کھو رہے ہیں، اسلام میں جو کہہ رہے ہیں اس میں پا رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے ریوارڈ ہے، آپ کے لیے جزا ہے، آپ کے لیے برکت ہے. یہ برکت ہے. آپ نے کسی کو پانی پلاتے ہی خاموش نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو اس کو دعا دینی ہے. دعا کیا دینی کہ تم نے مجھے دنیا کا پانی پلایا ہے، خدا تمہیں حوض کوثر کا پانی سے سیراب کرے. یہ ہے اسلام کی گریٹنس، یہ ہے اسلام کا فائدہ، تاکہ ہم اس کے ذریعے یہی شیطان آتا ہے بھلا دیتا ہے کہ کہہ یاد تو رہتا ہے یہی تھا. اس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے. خیر وقت نہیں ہے، سنیے ایک ہی شعر پڑھ دیتا ہوں ورنہ تو بہت سارے ہیں تاکہ اس سے ہم استفادہ کر سکیں. یہ دو سن لیجیے، دو تین، یہ پورا نعت ہے رسول کی، اس میں سے دو شعر اس میں سن لے اور ایک آخری قطع بہت پیارا شب میں نے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. میں گدائے دیار نبی، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا مالک ہے، رازق ہے میرا. کس لیے مانتا ہوں تجھے، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. کہتے ہیں کہ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا مالک ہے، رازق ہے میرا. کس لیے مانتا ہوں میں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. اور کہتے ہیں یہ قدسیوں سے فلک نے یہ پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. قدسیوں سے فلک نے پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے. قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے. زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے. اس پہ بہت شعر ہیں، انشاءاللہ وقت نہیں ہے تو یہ شعر سن لیں جس میں اشعار کا خلاصہ ہے. کہتے ہیں مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، ان پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سر وسرنگ ساتھ محفوظ رکھ. اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا ہے جب تک ہمارے گناہوں پہ عفو قلم نہ پھیر دے. حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے مخصوص جو مراد بیمار ہیں، نوشاد بن فتح بھائی، محمود بھائی، قاضی بھائی، ابن شل بھائی، علی بن نوشاد علی، ہما ابن ناصر بھائی، نثار بھائی، ابن ولی بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، بانو بہن بنت کریم بھائی، رفعت آبا بنت احمد بھائی، شمشیر بھائی، ابن فقیر محمد شفائے کامل عاجل عطا فرما. پالنے جنات کسی بھی پریشانی کو دور فرما دے. پالنے والے جن بچوں کی ازدواج ہونے والے ان کے تمام امور کو خراب سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے جنات لائق ازدواج ہے ان کے لیے زوج و زوجہ کا فراہم فرما. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. نسل آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کے ذوق میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین قلی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. اشہد ان قلی حجۃ اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتي ونسكي